السلام علیکم۔ میرے چاند اتر میری کھڑکی پہ، تجھے ماتھے پہ اپنے سجا لوں میں۔ زرفشاں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال برش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کانوں میں ہیڈ فونز لگائے گانا سن رہی تھی، اور جو سن رہی تھی وہی گنگنا بھی رہی تھی۔ تجھے باندھ لوں اپنی زلفوں میں، تجھے اپنا ریبن بنا لوں میں۔ زری وہ اپنی دھن میں گا رہی تھی جب رابیل کی آواز پر رکی اور سونگ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی جو بیڈ پر کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ زری اور رابیل کا کمرہ ایک ہی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے دیوار کے ساتھ بیڈ ٹیبل تھا اور ساتھ سنگل بیڈ تھا، اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل تھا، پھر دوسرا سنگل بیڈ لگا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ سائڈ ٹیبل پڑا تھا۔ رابیل کا رائٹ سائڈ پر والا بیڈ تھا اور رائٹ سائڈ کی دیوار کے اندر چھوٹے چھوٹے ریکس بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر رابیل بکس پڑی تھی، اور لیفٹ سائڈ پر زری کا بیڈ تھا۔ لیفٹ سائڈ کی دیوار میں چھوٹے چھوٹے کیبنٹس بنے ہوئے تھے جس میں زری کا میک اپ پڑا تھا۔ یہی چیز دونوں کی نیچرز شو کرتی تھی۔ کیا ہے؟ زری بڑے چل انداز میں بولی۔ کب سے آواز دے رہی ہوں، کیوں نہیں سن رہی تم میری آواز؟ رابیل نے کتاب بند کرتے ہوئے اپنے چشمے کو انگلی سے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ فار یو کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر کزن، ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں تو باہر کے لوگوں کی آواز نہیں آتی۔ بالوں کو پونی میں باندھتے ہوئے زری بولی۔ وہ 21-22 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ رنگ گندمی تھا مگر اس پر بہت جچتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت نین نقش کی مالک تھی اور وہ خود کو اس طرح سنوار کر رکھتی تھی کہ اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ اچھا ویسے کیوں بلا رہی تھی؟ کیونکہ تمہاری بسری آواز نے میرا سر کھایا ہوا تھا۔ ہیڈ فونز لگا کر تم جو خود کو سنگر سمجھ کر گا رہی تھی نا، اگر تم ویسے خود کو سن لیتی نا تو کاٹن دینی پڑتی تمہیں اپنے ہی کانوں میں۔ میں بک پڑھ رہی تھی، لیکن مجال ہے جو کچھ سمجھ میں آیا ہو کہ کیا ریڈ کیا ہے۔ رابیل فلو میں بولتی چلی گئی۔ اچھا تم تیار کب ہوگی؟ ٹائم تو ہو گیا، تمہیں جانا نہیں شادی پر؟ زری کی بات پر وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری۔ ہاں میں بس جا رہی ہوں، تمہارے بھائی مجھ سے پہلے ریڈی ہو گئے نا تو میری شامت آ جانی ہے۔ وارڈروب کھول کر کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ بولی اور اندر سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ بچے جلدی تیار ہو جاؤ، شاہزیب ویٹ کر رہا ہے، دادی جان نے رابیل سے کہا جو کب سے اپنی ہیل بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا دادی جان بس آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دادی جان کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر ہیل بند کرنے لگی۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کا وہ سڑو پوتا مان کیسے گیا؟ مطلب میرے سامنے تو بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے کہ احسان نہیں کرنا، ہی پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے اس شخص کو، ہر کسی کے ساتھ منہ بنا کر پھرتا رہتا ہے۔ انفیکٹ دادی جان زری سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا، زری اس کی سکی بہن ہے۔ کین یو ہیلو؟ رابیل نے بات کرتے ہوئے سر کو اٹھا کر اٹھنے لگی، لیکن اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر وہ گرتے گرتے بچی۔ آپ رابیل کا جھٹکا لگا۔ اگر تم نے میرے قصیدے پڑھنا بند کر دیے ہوں تو چلیں، شاہزیب نے اس سے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ رابیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ بقول رابیل کے سڑو انسان کہاں کسی کی سنتا تھا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ہاں تمہیں چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا، جب فنکشن ختم ہو تو فون کر لینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، شاہزیب نے اسے بتایا، جس پر رابیل نے خیر انگی سے منہ بنا لیا۔ آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ مجھے تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی میں جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اوکے اب چلو، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ان فضولیات کے علاوہ وہ کہہ کر چلا گیا اور رابیل بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پیچ کلر کی لانگ فراک، دوپٹہ کندھے پر ڈالے، کلائی میں چوڑیاں پہنے، بالوں کو اسٹریٹ کر کے دونوں طرف آگے کو کیے ہوئے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بڑی سی چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی۔ آج میں اتنی اچھی لگ رہی تھی، کیا اگر یہ بندہ ایک بار دیکھ بھی لیتا تو کیا جاتا؟ ہائے توبہ، دیکھتا، بس آرام سے بات کر لیتا تو کیا ہوتا، لیکن نہیں، اس کے لیے تیار ہوئی تھوڑی ہوئی۔ ویسے بھی مجھے ایک نامحرم سے اپنی تعریفیں کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ عدیل عدیل میرا برگر دو، زری کچن سے چیختی ہوئی باہر نکلی۔ عدیل مزے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا برگر کھا رہا تھا۔ یار میرا برگر ہے، زری خون خوار نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی، جس وجہ سے عدیل برگر اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے بولا، جھوٹے، یہ میں نے عرفان چچا یعنی چوکی دار تھے ان سے منگوایا تھا۔ اچھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ تمہارا برگر ہے؟ اب عدیل برگر کا بائٹ لیتے ہوئے بمشکل بولا، او ہیلو، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ہاں، زری نے گنڈا سٹائل سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ اچھا یہ لو۔ عدیل سارا برگر کھا چکا تھا، صرف 2 بائٹ بچے تھے جو وہ زری کو دے رہا تھا۔ زری نے جلدی سے برگر پکڑا اور جب دیکھا کہ وہ تقریباً سارا ہی کھا چکا ہے تو زری جی غصے سے واپس عدیل کو برگر پکڑا کر دیا۔ یہ لو سارا کھا لو، بھوکے انسان، میرا برگر آیا ہے۔ امی، دادی جان، وہ رونے لگی۔ عدیل کو اس پر بے حد ہنسی آئی کہ ایک برگر کی وجہ سے وہ رونے لگی تھی۔ عدیل بھی خاصاً ڈھیٹ تھا، اس نے بچا کچا برگر بھی کھا لیا، جس پر زری اور زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا زری، کیوں گھر پر سر اٹھا رکھا ہے تم نے، کیوں؟ مسز جنید یقیناً آواز سن کر آئی تھی۔ امی اس نے میرا برگر کھا لیا، اور جب میں نے غصے سے کہا کہ سارا برگر کھا لو تو اس نے سارا ہی کھا لیا، وہ روتے ہوئے شکایت لگا رہی تھی۔ زری تم پاگل ہو، عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا، مسز جنید غصے سے کہتی ہوئی کچن کی طرف لوٹ گئیں۔ اچھا سوری، عدیل نے زری کو کہا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم۔ پاس صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر اس نے عدیل کو مارا، جو عدیل نے کھینچ کر رکھ لیا۔ دیکھی برگر کھا کر تم نے مزید موٹی ہو جانا تھا۔ عدیل پتہ نہیں اسے چپ کروا رہا تھا یا اور رلا رہا تھا، پر موٹی لفظ پر زری کو تپ چڑھ گئی۔ تم نے مجھے موٹی کہا؟ وہ غصے سے دہاڑی۔ ہاں موٹی کو موٹی ہی بولوں گا نا، عدیل نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ عدیل، زری کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ہاں تو میرا منہ توڑنے سے بھی تم نے کون سا سمارٹ ہو جانا ہے، بول کر عدیل بجلی سے بھی تیز رفتار میں بھاگ گیا۔ عدیل، وہ چیخی، بابا مجھے ڈرائنگ سیکھنی ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر رابیل نے عامر صاحب سے کہا، جو ناشتے میں مگن تھے۔ کیا ضرورت ہے ڈرائنگ سیکھنے کی؟ شاہزیب نے سنجیدگی سے کہا، جس پر رابیل نے اس پر نظر ڈالی۔ پینٹ کوٹ میں وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ بابا مجھے ڈرائیور کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے۔ رابیل پھر سے عامر صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ باقی سب مزے سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہم لوگ ہیں نا، عدیل ہے، تم کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ جواب پھر شاہزیب نے دیا۔ ہاں بیٹا، شاہزیب ٹھیک کہہ رہا ہے، عامر صاحب نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاہزیب کے سامنے وہ کیسے کچھ بول سکتی تھی؟ تبھی اس نے پاس بیٹھی زری کو چٹکی کاٹ کر بولنے کو کہا۔ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چاچو، کوئی ہمیں باہر لے کر نہیں جانا چاہتا؟ کہیں جانا ہو تو 100 منتیں کرنی پڑتی ہیں، 100 نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، پھر بات مان بھی لیں تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتے ان کے۔ اب ان کی بار زری تھوڑا غصے سے شاہزیب کو دیکھ کر بولی۔ اچھا سکھا دوں گا میرے بیٹے کو میں، جنید صاحب نے پیار سے کہا۔ پکا؟ رابیل خوشی سے بولی۔ بالکل، جنید صاحب نے کہتے ہوئے سرابات میں سر ہلایا۔ رابیل نے خوشی سے چھلانگیں لگائی، مگر شاہزیب نے جب ایک غصے کی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ بھیگی بلی بن کر ناشتہ کرنے لگی۔ ان کی فیملی کی خاصیت یہی تھی کہ ان میں بے حد اتفاق تھا۔ بڑوں میں اتفاق کی وجہ سے بچوں پر بھی مثبت اثر پڑتا تھا۔ بظاہر بچوں کی ہنسی مذاق والی لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن نفرت نہیں کرتے تھے۔ میرے بچے اور تمہارے بچے ولائے رواج نہیں تھا، بلکہ سب ایک جیسے سمجھتے تھے۔ جنید صاحب بڑے بھائی جو کہ دیتے، سب ان کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیتے۔ دادی جان اپنے بڑے بیٹے کی ہر بات مانتی تھیں۔
پرسنلیں کدھر ہیں؟ شاہ زیب مرتضیٰ صاحب کے گھر آیا تھا اور پھر لائبہ کے روم میں اس سے ملنے آیا۔ لائبہ کارٹون لگائے بیٹھی تھی۔ شاہ زیب بھائی، وہ بھاگ کر ان کی طرف آئی۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اسے سائیڈ سے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا کر رہی تھی؟ پھر بات کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھا کارٹون دیکھ رہی تھی۔ لائبہ نے ٹیبلٹ کی طرف اشارہ کیا جو شاہ زیب کو دیکھ کر لائبہ نے بیڈ پر آن ہی چھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شاہ زیب نے اس کی نظر سے تعقب میں دیکھا۔ ٹیبلٹ پر کارٹونز اب بھی چل رہے تھے۔ لائبہ میرا چارجرز کہاں رکھ دیا ہے تم نے؟ اروا چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ زیب پر نظر پڑتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ اروا نے مسکرا کر کہا۔ ٹی شرٹ میں پیاری لگ رہی تھی۔ غصے سے مسکراہٹ میں اروا کے واضح بدلتے ہوئے دیکھ کر لائبہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مہم بس ابھی ہی۔ شاہ زیب نے اسے اگنور کر کے اپنی جیب سے فون نکالا اور فون یوز کرنے لگ گیا۔ آپی، شاہ زیب بھائی کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ کے ہاتھ کے فنگر چپس کھانے ہیں، بنا دینا جلدی سے پلیز، لائبہ نے اروا سے کہا۔ شاہ زیب نے نظر اٹھا کر لائبہ کو دیکھا۔ لائبہ نے اسے آنکھ ماری اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ لائبہ کی نیچر سے واقف تھا، وہ شاہ زیب کا نام لے کر اروا سے بہت سے کام کروا لیتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اروا تیزی سے باہر چلی گئی۔ لائبہ نے ہنس کر شاہ زیب کو دیکھا۔ لائبہ 7ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور کزنز میں سب سے چھوٹی بھی تھی۔ شاہ زیب لائبہ سے بہت اٹیچ تھا کیونکہ وہ تھی ہی بہت کیوٹ اور چلبلی۔ لائبہ اور شاہ زیب میں بے حد پیار تھا اور یہ سب جانتے تھے۔ ہر سنڈے کو وہ لائبہ کے گھر آتا اور پھر یہ دونوں کافی ٹائم ساتھ میں سپینڈ کرتے۔ نگہت بچوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ فریج سے چکن نکالتے ہوئے مسز جنید پریشانی سے بولے۔ نہیں بھابی، مجھے تو نہیں پتا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نگہت بیگم مسز عامر ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، آج ناشتے کے ٹیبل پر رابیل اور شاہ زیب کی گفتگو سے مجھے تھوڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ اب وہ چکن کو ڈونگے میں ڈال کر دھو رہی تھیں۔ ارے بھابی، پریشان نہ ہو، آپ تو جانتی ہیں نا شاہ زیب سنجیدہ رہتا ہے اور رابیل بھی اس سے بات نہیں کرتی، اور آج بھی تھوڑی خیران ضرور ہوئی ہے، لیکن شاہ زیب کے سامنے رابیل نے بول کیسے لیا، ورنہ آپ تو جانتی ہیں نا اس کی زبان نہیں کھلتی شاہ زیب کے آگے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ضد بھی پوری کرتی ہے۔ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو جانتی ہے نا کتنا غصہ کر جاتی ہے۔ اسی لیے اسے آج شاہ زیب پر بہت غصہ آیا ہوا تھا، لیکن وقتی تھا، آپ فکر نہ کریں۔ ہانڈی بناتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ امی، چچی، زری آوازیں دیتی ہوئی کچن میں آئی۔ زری کبھی آرام سے بھی آ جایا کرو، پورا گھر سر پر اٹھائے رکھتی ہو، مسز جنید نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ امی، آپ کو مجھے ڈانٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ زری نے معصومانہ شکل بنائی۔ اچھا کیا کام تھا؟ ڈرامہ کوئن، مسز عامر نے ہنس کر بولا۔ اس بھوک کا علاج کر دیں، میرے پیٹ میں چوہے کرکٹ، فٹ بال، والی بال سب کھیل رہے ہیں، زری شرارت سے بولی۔ اور بس تھوڑی دیر میں پک جاتا ہے کھانا۔ مسز عامر پھر سے ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ زری نے ٹوکری سے سیب اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب عدیل کچن میں داخل ہوا، خیر آج یہ محترمہ کھانا تو نہیں بنانے لگی۔ آتے ہی اس نے زری کو مخاطب کیا۔ اللہ، تمہیں میری شکل دیکھ کر لگتا ہے میں کھانا بنا سکتی ہوں؟ زری نے کہا۔ عدیل گلاس منہ سے لگائے پانی پی رہا تھا، پھر گلاس رکھ کر بولا۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر واقعی یہ تو نہیں لگتا کہ تم کھانا بنا سکتی ہو، البتہ تمہاری اور لوڈ باڈی دیکھ کر ضرور لگتا ہے کہ تم کھانا بنا سکتی ہو۔ عدیل بات مکمل کر کے بھاگنے ہی لگا جب زری جی غصے سے ہاتھ پکڑ کر سیب زور سے عدیل کی طرف پھینکا اور اس کی کمر پر جا کر لگا۔ ہائے میری کمر! امی، اس زمین پر بوجھ کو سمجھا لیں۔ کمر ملتا ہوا وہ باہر کو بھاگا۔ کیا زمین پر بوجھ؟ آہا! چچی دیکھیں نا، زری کلس کر رہ گئی۔
جس پر مسز جنید نے زری کو گھوری سے نوازا۔ ان دونوں کا میلو ڈرامہ شروع دن سے چلتا آ رہا تھا۔ زری موٹی تو نہیں تھی، مگر اگر اسے کوئی موٹی بول دے تو اس کو بے حد غصہ آ جاتا تھا۔ عدیل یہ بات جانتا تھا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اسے چڑھاتا رہتا تھا، لیکن سب ان کی عادت سے واقف تھے۔ یہ لڑائی کچھ منٹس پر ہی مبنی ہوتی تھی، اور پھر یہ دونوں اکٹھے ہی کبھی فلم دیکھ رہے ہوتے تھے تو کبھی عدیل زری کا کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہوتا۔ میرے رگوں پہ سما گیا وہ شخص، میری زندگی میں چھا گیا وہ شخص، میرے دل سے دل ملا گیا وہ شخص، مجھے خوش نصیب بنا گیا وہ شخص، مجھے دے گیا اپنی ہر خوشی، میری آنکھوں سے نیند چرا گیا وہ شخص، جانے کیا بات تھی اس میں ایسی، مجھے محبت کرنا سکھا گیا وہ شخص۔ ٹیرس پر کھڑی وہ نیچے صحن پر نظریں جمائے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے بار بار اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے خبر اپنے خیالوں میں کھوئی تھی۔ جب سے مسز عامر اس کے کمرے سے ہو کر گئی تھی، تب سے رابیل ان کی باتوں پر خود کو یقین دلا رہی تھی۔ صرف ان کی باتیں اس کے دماغ میں تھیں۔ باغیچے کی گھاس پر نظریں مرکوز کیے وہ ماضی میں چلی گئی۔ جب آج صبح مسز عامر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو رابیل؟ مسز عامر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کپڑے رکھ رہی تھی، پریس کیے تھے۔ رابیل وارڈروب کھولے ہوئے بغیر مڑی، بولی۔ اچھا، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چھوڑو یہ سب۔ مسز عامر صوفے پر بیٹھ گئی۔ امی آپ بولے، میں سن رہی ہوں، رابیل مصروف انداز سے بولی۔ رابیل بیٹا، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے۔ لہجہ تھوڑا تلخی ہوا۔ اتوار۔ رابیل وارڈروب بند کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جی بولے۔ دیکھو رابیل، اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہاری اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی کر دیں۔ اب مجھے تمہاری شادی کی فکر ہونے لگی ہے۔ مسز عامر نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ امی ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ شادی کا سنتے ہی رابیل کے اندر ڈر گیا، ایک ڈر سا آ گیا۔ یہ ڈر شادی کا نہیں بلکہ کسی کو کھو جانے کا تھا۔ کیوں؟ مسز عامر اسپاٹ لہجے میں بولی۔ امی وہ رابیل ہاتھ ملنے لگی، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ مسز عامر کی بات پر اس نے ایک دم نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نہیں، رابیل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہارے تایا نے آج ہم سے بات کی ہے تمہاری رشتے کے بارے میں۔ مسز عامر کی بات پر رابیل کو یقیناً جھٹکا سا لگ گیا۔ کیا؟ شاہ زیب تمہیں کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے رابیل کو جواب دیے بغیر ہی پوچھا۔ وہ ماں تھیں اور بیٹی کی رائے لینا چاہتی تھیں، اسی لیے وہ پوری فرینکلی ہو کر پوچھ رہی تھیں۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ شاہ زیب ہی وہ واحد انسان ہے جس کو ہمیشہ اس نے اپنے ساتھ تصور کیا ہے۔ شاہ زیب ہی وہ انسان ہے جس کے لیے پسند تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، اس نے تو اس سے محبت کی تھی، لیکن وہ خود کے ساتھ بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ نامحرم تھا، اور وہ اپنے ساتھ بھی اظہار کرتی تو شاید پھر کبھی اس کے اندر آتا کہ اسے شاہ زیب کو بھی بتانا چاہیے۔ وہ شاہ زیب جسے سڑیل انسان کے سامنے اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں امی۔ رابیل نے نظریں چرائیں۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ مسز عامر نے پوچھا۔ امی آپ کی اور ابو کی رائے میری رائے ہوگی، جو آپ دونوں کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن اگر سب ہاں کرنا چاہیں تو شاہ زیب کی رائے ضرور لیجیے گا۔ میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ اگر شاہ زیب کی مرضی ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رابیل نے ماں سے نظریں ملاتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا فنکشن؟ پھر مزہ تو خوب آیا ہوگا نا؟ زرفشاں اس کے پاس آ کر رکی اور بولی۔ رابیل ایک دم حال میں لوٹی۔ زری اب اس سے امرین کی شادی کے فنکشن کی ڈیٹیلز پوچھ رہی تھی، جو کہ اسے ابھی یاد آئی تھی۔ بہت یار، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ رابیل نے آہ بھری، ایک دم زری سے مخاطب ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زری، وہ بات کرنے ہی لگی تھی جب شاہ زیب کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ دونوں بات ادھوری چھوڑ کر نیچے چلی گئیں۔ شاہ زیب حال میں داخل ہوا۔ سب سو چکے تھے۔
زری اور رابیل شاہزیب کے لیے جاگ رہی تھی کیونکہ دادی جان کا آرڈر تھا شاہزیب جب بھی آئے اسے کھانا کھائے بغیر نہ سونے دیا جائے۔ آخر وہ ٹھہرا دادی جان کا لاڈلا